اب شیطان کو بھی پتا ہے کہ انسان عاشق کمال ہے، کیونکہ یہ چیز ہماری نیچر میں رکھی گئی ہے کہ ہم پرفیکشن کے عاشق ہیں۔ آپ کو ہر چیز پرفیکٹ ہو تو اچھی لگتی ہے، پرفیکٹ نہ ہو تو اچھی نہیں لگتی۔ اب شیطان کو بھی پتا ہے، میں مومن کی خواہش ہوتی ہے اچھا گھر مل جائے، ہاں عاشق ہے، سمجھتا ہے گھر ملنے سے کیا ملے گا، کمال ملے گا، میری ایک کمزوری کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، میں تھوڑا کمپلیٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ گھر نہیں ہے خود کو کیا سمجھ رہا ہے، نقص مان رہا ہے، گاڑی نہیں ہے کیا سمجھ رہا ہے، میں ناقص ہوں، ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، تو کہتے ہیں چیزوں کو حاصل کرو، کیا ہو جاؤ گے، کمپلیٹ ہو جاؤ گے، پیسہ ہوگا تو جہاں چاہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، کیا ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن کتنا دے گا، چلو گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، جاب مل گئی، پھر کیا؟ اب اسے بھی پتا ہے کہ میں دنیا میں سے کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتا جس سے اس کا من بھر جائے، کبھی انسان کا من نہیں بھرتا، لا متناہی خواہشوں کا مالک ہے انسان، پوری دنیا اسے دی جائے پھر بھی کہے گا حل من مزید، اور بھی ہے تو لاؤ، کیونکہ یہ عاشق کمال ہے، کیونکہ یہ پرفیکشن کا عاشق ہے۔ اب یہاں پہ شیطان ایک ٹیکنیک سے کھیلتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ چیزوں میں ورائٹیز کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی ورائٹیز بناتا ہے کہ آپ ایک چیز سے دوسری چیز پہ جمپ لگاتے، چیزیں ہی ختم نہیں ہوتی تو بندہ خدا تک کیسے پہنچے، وہ چیزوں میں گم، ایک گھر دوسرا گھر، اب گھر چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی، گاڑیاں چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی، موبائل چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی، حسین چہرے چینج کرتا رہتا ہے پوری زندگی، اس کی خواہش ختم ہی نہیں ہوتی، ایک چیز سے دوسری چیز پہ لاتا ہے۔ تبھی فرمایا اسلام کا ایک بڑا اصول کیا ہے، قناعت ہے، فرمایا جو ہے اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو کبھی اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ فرمایا امیروں کے گھروں میں جا کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کرو، اوپر دیکھو گے خواہش پیدا ہوگی، کیونکہ اوپر بہت اوپر ہے، امیروں کے اوپر بھی بہت امیر ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ فرمایا اگر جو رزق اللہ نے دیا ہے اس کا سجدہ شکر دل سے ادا کرنا چاہتے ہو نا تو غریبوں کی جھوپڑی میں جایا کر۔ میں مومنین کو کہتا ہوں جو خیرات کرتے، جو راشن بانٹتے ہیں، آج کل رسم میں آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، جناب جاؤ راشن بانٹو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر واقعا فیل کرنا چاہتے ہو نا، کبھی اپنے بچے کو، بیٹے کو، بھائی کو لے جا کر غریبوں کی بستیوں میں جا کے خود بانٹا کرو، اس سے جو آپ کو لذت ملے گی نا، اور گھر واپس آ کر جو اللہ کو سجدے شکر ادا کرو گے نا، اس کا مزہ کچھ اور۔ فرمایا صحت کا احساس کرنا ہے ہاسپٹل چلے جاؤ، اوپر نہیں دیکھو فلاں بندہ بہت مجھ سے تگڑا ہے، نہیں، ہاسپٹل جاؤ، دیکھو کتنے بیمار زمینوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہاں پھر تجھے قدر ہوگی کہ خدا نے مجھے کون سی نعمت دی ہے۔ کہ حیات کی قدر کرنی ہے تو ہفتے میں کم از کم ایک بار قبرستان جایا کرو، مردوں کو دیکھا کرو، کئی جوان قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، نعمت کا احساس ہوگا کہ خدا نے مجھے کیا دی ہے، اتنی بہترین زندگی عطا کی ہے، تو نیچے دیکھو گے شکر خدا ادا کرو۔ اور دوسرا جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، انسان اگر شادی کرے نگاہ کو حرام سے بچائے۔ بعض لوگ شادیاں کرنے کے بعد بیویوں کو کیا دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، فلاں کی بیوی دیکھو، فلاں کی بیوی دیکھو، دل میں حسرتیں پیدا کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنے گھر کو تباہ نہ کیا کرو، حسرت کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا سہم سہام شیطان، حسرت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب یہاں پہ ذرا عقل کو ایکٹیو کرو، جوانوں کے لیے مخصوص یہ جملہ بول رہا ہوں۔ مثلا آپ کسی مال میں، کسی روڈ پہ، یونیورسٹی میں، کہیں بھی روڈ سے گزر رہے ہو اور آپ کو نگاہ حرام کی کیا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کو عادت ہے، اب یہ چھٹے امام کی فرمان کی روشنی میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آپ کو عادت ہے گناہ کی، اب وہ کوئی خاتون ہو، وہ کسی کی بڑی گاڑی ہو، کسی کا بڑا بنگلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اب آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ نے کوئی بہت بڑا بنگلہ دیکھا اور گاڑی روک لی کہ جناب یہ بڑا خوبصورت ہے، ذرا گاڑی تو روکو، اس کو ذرا دل بھر کے دیکھ تو لیں۔ اب دیکھتے دیکھتے کیا پیدا ہو گئی، حسرت۔ معصوم فرماتے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے، اس چیز کو کیوں دیکھتے ہو جسے تو حاصل کر ہی نہیں سکتا، فائدہ ہی نہیں ہے نا اس چیز کو دیکھنے کا جسے تو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو جسے حاصل کرنے کی تیرے اندر توانائی۔ اب میری جیب میں 1 لاکھ پڑا ہوا ہے یا مثلا 20 لاکھ ہیں، اب 20 لاکھ لے کے میں کسی ایسے شو روم پہ چڑھ جاؤں جہاں 7 کروڑ کی گاڑیاں ہیں تو دنیا کیا بولے گی، بندہ بے وقوف ہے نا۔ اب 7 کروڑ کی، 6 کروڑ کی، 4 کروڑ کی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے اور پھر اس شو روم پہ جاؤں جہاں پہ کلٹس کھڑی ہو اور ویگنار کھڑی ہو، اچھی لگے گی؟ خریدو گے بھی نا تو برا من کر کے اور چہرہ اترا ہوا گھر آؤ گے، یہ کیسی گاڑی ہے؟ ہاں حسرت پیدا کر کے جا رہے ہو نا چیزوں کو خریدنے۔ ضرورتوں کی چادر اتنی بڑھاؤ، خواہشوں کی چادر اتنی بڑھاؤ جتنی تیری نیڈ ہے، پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنی تیری
نیڈ ہے. یہی قناعت کا فلسفہ ہے. بندے خدا فرماتے ہیں جتنا دیکھو گے دل میں حسرت پیدا ہوگی, اور حسرت پیدا ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس چیز کو تو پورا نہیں کر سکتا. وہ چیز دیکھ جس کو حاصل کر سکتا ہے. مثلا اب یہاں پہ معصومین نے پھر کھلا دروازہ رکھا. جوان ہے, کسی خاتون کے رشتے کے لیے جاتا ہے, پکا ارادہ ہے میں اس سے کیا کروں, شادی کروں. چیز قابل حصول بھی ہے. فرماتے یہاں شریعت اجازت دیتی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو. یہاں تک معصوم نے فرمایا آپ اسے بولو بھائی تھوڑا چل کے دیکھو تاکہ دیکھوں کہیں ٹانگ وانگ میں فریکچر تو نہیں ہے. ہاں, بندہ صحیح طریقے سے چل پھر تو سکتا ہے. اس پہ معصومی نے بہت کھلی اجازت دی ہے. جہاں حصول ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ دیکھنا حرام نہیں ہے, کیونکہ نیت کیا ہے شادی کی, حاصل بھی کر سکتا ہے, اوقات بھی بندے کی ہے, تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بندہ روڈ پہ گزر رہا ہے, لاکھوں عورتیں وہاں پہ گزر رہی ہیں, ہر کسی کو دیکھے آہ حسرت بھرے جا رہا ہے, یہ گھر پہنچے گا تو اس کا ستیہ ناس ہی ہو جائے گا. خسرت دنیا والآخرہ. یہ عادت بڑی بری چیز ہوتی ہے, بہت بری چیز ہوتی ہے. ایک جناب, یہ میں نے شاید کئی مجلسوں میں بتایا ہے, ایک بڈھے سے آدمی تھے اور بڑھاپے میں پتہ نہیں کئی بیماریاں, پھر جوانی آ جاتی ہے بعض لوگوں کو. کہتے ہیں معصوم کا فرمان ہے بڑھاپے میں بندہ حریص بہت بن جاتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے, حریص بن جاتا ہے, اپنی چیزوں کو سنبھالنے کا حرص اس میں آتا ہے. یہ بیماری بڑھاپے میں آتی ہے. اب کہتے ہیں ایک جناب بڈھے سے تھے, آگے بیٹھے تھے, ہاتھ میں تسبیح, ذکر خدا. اس دن میں نے کہا نا جہاز میں ذکر بھی کر رہا تھا, ایک شیعہ مومن کو لعنت بھی بھیج رہا تھا. ایسی تسبیحوں کا کوئی فائدہ, ذکر بھی عمل ہی ہو. کہتے جناب بیٹھے تھے گاڑی میں, اب ظاہر بس میں خواتین بھی آتی تھی. کا ایک بدحجاب عورت گاڑی میں سوار, اس نے جیسے دیکھا کہا استغفر اللہ ربی اللہ. پھر دوسری کوئی خاتون سواری, پھر دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی اللہ. کا دیکھ بھی رہا تھا, استغفر اللہ بھی کہہ رہا تھا. پھر تیسری آئی, اس نے کہا استغفر اللہ ربی اللہ. اب اس کو ضرورت پڑی کچھ کھانے پینے کی, اس نے تھوڑا اپنا بیگ کھولا, کچھ چیزیں نکالی, کھا رہا تھا. اتنے میں ایک چوتھی خاتون آئی, اس نے دیکھا نہیں, تو جوان نے کہا قبلہ صاحب چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی ہے. اس ذکر کا فائدہ کیا بندہ خدا, گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, روڈ پہ دیکھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ ذکر نہیں ہے, یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. یہ وہن مذہب ہے, تو ایک ذکر خدا کا کیا اڑا رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعاً میں کن چیزوں کے پیچھے لگوں, وجود آپ کا تباہ ہو جائے گا. یہ ٹی وی آج کل کیوں جوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے. اب میڈیا کے ٹاپک میں کل آؤں گا, تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں. ایک تحقیق آئی یو کے میں اور یورپ کے چند کنٹریز میں کہ وہاں کی مخصوصاً خواتین میں ڈپریشن کا ریشو بہت ہائی پہ چلا گیا, ہائیسٹ لیول. انہوں نے ریسرچ کی کہ آج کل کی بچیاں ڈپریشن میں کیوں جا رہی ہیں. ایک مزیدار رپورٹ باہر آئی کہ جن بچیوں میں ڈپریشن کا ریشو زیادہ ہے وہ زیادہ تر انسٹاگرام یوز کرتی ہیں. انسٹاگرام کی وجہ سے ڈپریشن کیوں آیا, کیونکہ انسٹاگرام میں جب آپ فوٹو نکالتے ہو تو کتنے فلٹر لگتے ہیں, 3 چار فلٹر لگاتے ہیں. مطلب بندہ اتنا خوبصورت ہے نہیں. اب یہ بھی ایک بے وقوفی ہے. مولانا یہ موبائل بڑا اچھا ہے, میں نے کہا کیوں, کا فلٹر بڑا اچھا ہے مولانا اس کا. جب تیری شکل ویسی ہے ہی نہیں تو اس فوٹو کو دیکھ کے خوش کیوں ہو رہا ہے. یعنی یہ بھی ایک بے وقوفی اور بے عقلانہ حرکت ہے کہ یہ جتنے بھی انسٹاگرام پہ فوٹو چڑھاتی ہیں ایک نہیں 4 فلٹر لگا کے. اب صبح کو جب خود کو آئینے میں دیکھتی ہے تو اسے اپنی شکل ہی اچھی نہیں لگتی, کیونکہ وہ فلٹر والی شکل, اپنا اوریجنل چہرہ آج لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ اتنا وہ فلٹر زیادہ چہرہ دیکھ چکی ہیں. پھر آپریشن پہ آپریشن, پھر بیوٹی کے آپریشن, پھر مختلف چیزیں. انسان اپنے آپ سے ہی راضی نہیں ہوتا, دنیا میں اس کا سکون کیا ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. امام حسین کیا فرماتے ہیں, جون ہمارے مکتب میں معیار رنگ نہیں ہے جون, کئی سفید رنگ والے پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن خدا قیامت میں تیرے چہرے کو نورانی بنا دے گا. ہاں یہ معیار ہے. بلال حبشی عرب غلاموں کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے, رنگ کے کالے ہیں. رسول نے بلال کو مؤذن امت بنا دیا کہ جس کو تو بٹھانا برداشت نہیں کر سکتا تھا, اب جب تک وہ بلائے گا نہیں تو مسجد میں نہیں آ سکتا. بلال بلاتا تھا. یہ وہ مکتب ہے جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان چیزوں کو ویلیو دو جو اصل میں ویلیوبل ہے, اور وہ کب ہوگا, جب تمہاری عقل کا کنٹرول مضبوط ہوگا. اپنے وہم پر, اپنی شہوت پر, اپنے غصے پر کنٹرول کرو گے تو دنیا بھی آباد. کل انشاءاللہ اس کے 3 لیولز کو ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. صلوات پڑھے محمد.